پہلا واقعہ حضرت عمر فاروق کی شہادت تھی. فتنوں کا دروازہ وہاں سے داخل ہوا اور بالآخر انہی فتنوں نے حضرت علی کی شہادت تک بھی انہوں نے پہنچایا. فضائل حضرت علی کے اتنے ہیں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو گواہ ہے کہ جب تک علی کے جسم میں سکت تھی تو نے علی کو یوں غفلت سے بستر پہ لیٹا ہوا نہیں دیکھا کہ جو آخری کلمے میں کہتے ہیں فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. علی سراپا حق ہے. حضور نے فرمایا جہاں علی ہوگا وہاں حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. علی بھائی، رمضان میں ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب مولا علی کی شہادت ہو جاتی ہے. اسلام کا ایک بڑا ہی اندوناک واقعہ، دو واقعات ایسے ہیں تاریخ اسلام میں جنہوں نے اسلام کی کمر توڑ دی. پہلا واقعہ حضرت عمر فاروق کی شہادت تھی. فتنوں کا دروازہ وہاں سے داخل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی آئیڈیل ہے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی اب کیا اسلام کا ابتدائی دور تھا، فتنے نہیں ہوں گے. آپ نے اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے اور اپنی وہ جو تھی اپنا سمجھ لیں کہ اسکل تھی، اس کے ذریعے فتنوں کو ایسا مینج کیا، ہر ایک کو گارڈ کے رکھ دیا. اللہ، ہر ایک کو گارڈ کے رکھ دیا. عمر بن العاص جو تھے ایک صحابی ہیں اور ایک علاقے کے گورنر تھی. گورنر اس دور میں آل ان آل ہوتا، باقی سیٹ اپ تو تھا نہیں. ان کے اس گورنر کے بیٹے نے ایک عام شخص کو، گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی، اس میں کہیں کسی کا گھوڑا نکل گیا تو تھپڑ لگا دیا. وہ کوڑے لگائے کچھ. اس نے حج کے موقع پہ یہ اکٹھے ہوتے تھے، شکایت کر دی حضرت عمر کو. حضرت عمر نے اس شخص کو بلایا، پاس بٹھا لیا، انتظار کرنے لگے. عمر بن العاص آگے، ساتھ ان کا بیٹا. تو حضرت عمر اٹھے اور جلال میں ان کو اس کو دیا، وہ چابک دیا اور کہا کہ اس کے باپ کے سامنے اس کو کوڑے مارو. کیونکہ اس نے اس لیے کوڑے مارے تھے کہ اس کا باپ گورنر ہے، باپ کے سامنے کوڑے مارے. اب وہ ڈرے، گورنر کا بیٹا کہاں، ایک عام شخص کا. حضرت عمر نے کہا مارو. اس نے مارے. جتنے فرمایا کہ جب تک کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، یہ جتنے اس نے مارے تو اتنے مارو. اس نے اتنے مارے. اس کے بعد نے کہا کہ اس کے باپ کو بھی مارو. انہوں نے کہا جی نہیں، ان کا قصور نہیں. حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ لے لیا اور عمر بن العاص کو کہتے ہیں کہ جب سے، حالانکہ ان کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کیا؟ آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں، ذرا آپ منظر کشی کیجئے کہ حج کا دن ہے، ہزاروں لوگ موجود ہیں ان سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. شخص جو جلیل القدر صحابی ہے اور اس کا بیٹا اس کے سامنے کوڑے کھا رہا ہے اور پورے جگ ہسائی ہو رہی ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے. کوڑے انعام تو نہیں ہے نا جی، کسی جرم میں لگ رہے ہیں. سمجھائیے، یہ نظام تھا حضرت عمر کا کہ گورنر کے بیٹے کی یہ صورتحال. سمجھے، حضرت اپنا ایک شخص حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص نے کہا آپ کا خطاب بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جبہ کس چادر کا پہنا ہوں. مال غنیمت میں تو مجھے بھی ایک چادر ملی اور آپ کو بھی ایک ملی ہے، لیکن آپ کا ان کا قد لمبا تھا تو ایک چادر سے آپ کا جبہ نہیں بنا. انہوں نے بطور گواہ اپنا بیٹا کھڑا کیا اور کہا کہ جو اس کو حصے کی ملی تھی اس نے مجھے ہبہ کی اور میں نے دونوں کو ملا کے. اس نے گواہی دی تو تب خلیفہ وقت تھے، تب جا کے ان کی وہ معاملہ ختم ہوا. یہ وہ نظام تھا جو حضرت عمر نے دیا. پھر جب حضرت عمر اپنے بعد شورا بنانے لگے تو حضرت عمر نے اس شورا میں حضرت علی کو لیا، حضرت عثمان کو لیا، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، عبد الرحمن بن عوف کو لیا، اپنے بیٹے کو بھی لیا. لیکن ان باقی 6 کو یہ نصیحت کر دی کہ یہ ناٹ کوالیفائڈ فار خلافت. ابھی سے میں بتا رہا ہوں، ہاں، موروثیت نہیں ہے، یہ خلیفہ نہیں بنے گا، لیکن اس کی احترام اور اس کے دل کے احساسات کی پیش نظر مشاورت میں اس کو شامل کر لیں. بس نہیں، کوئی پوسٹ نہیں ملے گی، پہلے بتا دیا. یہ وہ بنیادیں تھی حضرت عمر نے. حضرت عمر کی شہادت نے پہلا نقصان کیا. پھر حضرت عمر کی شہادت کے بعد جو فتنے اٹھے ان سب کو حضرت علی نے بیئر کیا اور بالآخر انہی فتنوں نے حضرت علی کی شہادت تک بھی انہوں نے پہنچایا. 19ویں شب کو یہ ضرب لگتی ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ جو اپنا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر فرماتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جائیں تو فرمایا کہ اے علی کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ. اور
اس کے علاوہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب موسیٰ کی ہارون سے کیا نسبت تھی؟ حضرت موسیٰ جہاں جاتے تھے ہارون پیچھے نائب ہوتے تھے، نائب ہوتے ہارون پیچھے ولی ہوتے تھے حضرت موسیٰ کے، جو حضرت موسیٰ اپنے ولایت میں خود امور سر انجام دیتے تھے، حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں وہ حضرت ہارون انجام دیتے تھے۔ اور پھر اس کے آگے ایک اور آپ کو لنک بتاؤں، اور یہ دنیا پہ سب سے بڑی فضیلت ہے جو کسی اور کو نہیں ملی۔ اس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے مسلم، ٹھیک ہے، حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ تم علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہوں جبکہ میں نے 3 ایسی باتیں علی کے بارے میں سنی کہ اگر ان میں سے ایک مجھے مل جاتی تو میرے لیے یہ دنیا و معافیہ سے بہتر۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ کہ یہی جو میں نے بتائی، حضور نے فرمایا کہ تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ۔ دوسری، خیبر کی رات حضور نے فرمایا کہ اے علی آج کل ہم علم اس کو دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس طرح تیسری اور چوتھی اور فضیلتیں بیان کی، بعض روایتوں میں 3 ہے، بعضوں میں 4۔ انہوں نے کہا جب یہ جس شخص کی یہ فضیلتیں سامنے، اس کو کون برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ چونکہ بعد میں حضرت علی پر پھر انہوں نے سب و شتم شروع کروا دیا تھا، ممبروں پر برا بھلا کہلواتے تھے، گالیاں دلواتے تھے اہل بیت کو۔ تو یہ بنو امیہ کے کارنامے تھے۔ پھر یہ کارنامے آگے بھی چلے، بنو عباس میں چلے، تو یہ بہرحال ہر بندہ اب اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے اور اپنا حساب بھگت رہا ہوگا یقیناً۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ، پھر حضرت علی کا جنگی دور تھا، مسلسل سازشوں کا شکار رہے، سازشوں کا دور تھا۔ پہلا سال حضرت علی جنگ جمل، دوسرا سال جنگ صفین، تیسرا سال جنگ نہروان، ٹھیک ہے، اللہ جنگ پھر خارجیوں کو، خارجی نکل آئے صفین میں، پھر ان کے ساتھ مار کے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسلسل سازشوں کا شکار رہے، حالانکہ آپ کی خلافت جو ہے وہ عدل و انصاف کی سب سے بڑی تھی۔ دوسرا یہ مسئلہ ہوا حضرت علی کی خلافت میں کہ اپنا اہل شام نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، جبکہ خلیفہ راشد کے طور پہ آپ کی بیعت ہو چکی تھی، اور اہل سنت کے نزدیک ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی نکلے وہ بھی باغی ہے، عمر کے خلاف نکلے وہ بھی باغی ہے، عثمان کے خلاف نکلے وہ بھی باغی ہے، اور علی کے خلاف نکلے وہ بھی باغی ہے، اور ان سب باغیوں میں کوئی فرق نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب ہم سیانے ہو گئے ہیں کہ کسی کے خلاف نکلے تو وہ باغی ہے، جو علی کے خلاف نکلے اس کے لیے ہم نے اصطلاحات وضع کر لی، سمجھ آئیے؟ یہ بغض اہل بیت ہے جو رنگ بدل بدل کے آتا ہے، چہرے بدل بدل کے آتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہرحال ان سب کا سامنا کیا، اور مدینہ کی بجائے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا، چونکہ سازشوں کا گڑھ تھا اپنا شام، مدینہ سے شام کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، کوفہ سے کیا جا سکتا۔ تو چونکہ میں کوفہ ہو کے آیا ہوں، کوفہ سے شام کی سرحدیں ملتی ہیں، تو کوفہ سے پھر انہوں نے اس کو کنٹرول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معاملات جو آپ نے اور حضرت ابوبکر عمر نے خلافت کے چلائے تھے، ان کو حضرت علی نے آگے کنٹینیو کیا۔ فضائل حضرت علی کے اتنے ہیں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فاز علی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی اب ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، تو ہم رسول اللہ کو دوست کہتے ہیں، یار کہتے ہیں، بیلی کہتے ہیں، یعنی شرم نہیں آتی بغض اہل بیت میں کیسی کیسی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو حضور کو ہم سردار مانتے ہیں، تو مطلب یہ کہ جس کے رسول سردار ہیں اس کا علی سردار۔ اور پھر حضرت عمر نے مبارک دیا، بخ بخ یا علی، علی تجھے مبارک ہو، آج سے تو میرا بھی سردار ہے، مولا ہے، اور ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تو مولا علی ہمارے بھی مولا ہیں اور عمر فاروق کے بھی مولا ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بھی مولا ہیں، سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا اب یہ ان کا ایک کمالات تھے۔ پھر آپ کی جو بے نفسی تھی اور زہد تھا، اس کا یہ عالم تھا کہ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے اور سردیوں میں پتلے کپڑے پہنتے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ علی اللہ تجھ پر گرمی اور سردی کے اثرات اٹھا دے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو 19 رمضان میں ضرب لگی اور پھر اپنا 21 رمضان آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو شہادت کی رات آپ اپنے خون بہت بہہ چکا تھا، تو یہ دائیں بازو اور یہاں پہ ضرب لگی تھی، خون بہت بہہ چکا، تو آپ آسمان کے تارے کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آسمان کے تارے تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہے کہ جب تک علی کے جسم میں سکت تھی تو نے علی کو یوں غفلت سے بستر پہ لیٹا ہوا نہیں دیکھا، ہمیشہ قیام میں دیکھا۔ اور آپ دیکھیں آپ موت کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، اور میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں آخری کلمات بزرگوں کے، صحابہ کے، اولیاء کے، کہ آخری کلمات میں انہوں نے کس کس طرح کی مناجات کی، لیکن حضرت علی ان میں ایک واحد بندے ہیں
کہ جو آخری کلمے میں کہتے ہیں فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. کامیاب ہو گیا. اللہ ہو یہ بڑی بات ہے، اللہ کسی نے یہ نہیں کہا، اللہ. میں تو اس پر کتاب لکھ رہا ہوں. کتاب لکھ اللہ. سمجھ آئیے، 250-300 شخصیات، کوئی رو رہا ہے اپنے گناہ اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے، کوئی اپنی نیکیوں کو کم شو کر رہا ہے، کوئی اللہ کے حضور اچھے یا برے نتیجے کی امید لگا کے بیٹھا ہے. لیکن یہ ایک ایسا بندہ جو کہتا ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہوں کامیاب ہو گیا. اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. اللہ ہو یعنی اتنا کچھ وہ آگے بھیج چکا تھا، بھیج چکا. اور اتنا وہ اور کہا کرتے تھے حضرت علی کہ دنیا تو میرے پیچھے کیوں پڑی ہے، میں نے تو تجھے 3 طلاقیں دے رکھی. اوہ 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 اوہ. تو یہ حضرت مولا علی کی جو سیرت تھی، حضرت علی کی جو بے نفسی تھی، اور حضرت علی کا جو فقر تھا، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اللہ ہو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، اللہ. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری اور کیا ہے. کافری کیا ہے. تو لہٰذا علی جو ہے وہ سراپا ایمان ہے اور علی سراپا حق ہے. حضور نے فرمایا جہاں علی ہوگا وہاں حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. میں جہاں پہ ہوں گا، آپ جہاں پہ ہوں گے، کوئی اور بندہ جہاں پہ ہوگا، بڑے سے بڑے صحابی جہاں پہ ہوں گے، ہم یہ پوچھیں گے یا دیکھیں گے کہ وہ حق پر ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن علی جہاں پر ہوں گے وہاں حق موجود ہے، حق موجود ہو. اللہ وہ گمراہی پر نہیں ہو سکتے. اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں حضرت مولا علی کے ساتھ رکھے.